صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه وأمرنا لأداء فرض الجماعة وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا خاتم النبيين سيد المرسلين خير خلقك وأشرف بريتك بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الراضين المرضين الصابرين الشاكرين. اللهم اجعل لنا هذا اليوم أيمن يوم عهدناه وأفضل صاحب سحبناه وخير وقت ظللنا فيه واجعلنا من أعظم من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذه ومستقري هذا. إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدًا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك فأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنصح لها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صل على حمد بجا لاتا ہوں اس پروردگار کی جو میرا آپ کا اور اس کل کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور حاکم مطلق بھی. لم یزل ولا یزال ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کی ذات کو کوئی زوال نہیں ہے، اس کی شان کو کوئی زوال نہیں. تمام تعریف ہے اس کے لیے کہ اس نے ایک سے زیادہ ایک کائنات میں قابل تعریف چیزیں بنائی ہیں اور پھر ان میں بھی قابل تعریف چیزیں اور پھر ان میں بھی قابل تعریف چیزیں. یہاں تک کہ کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ جن کی خداوند عالم نے خود تعریف بھی فرمائی ہے اور ان کی اطاعت اور محبت بھی فرض کی ہے. اللہ کی حمد و ثنا بجا لاتا ہوں اس بات پہ کہ ہمیں اللہ نے ان پاک و پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں کے دین پر خلق فرمایا اور ان سے محبت رکھنے کا حکم دیا اور ان کی اطاعت میں دے دیا، ہمیں بھی اور پوری مخلوق کو بھی. یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف ہمارے اوپر اطاعت فرض ہے، پوری مخلوق پر اطاعت فرض ہے. تحفہ درود و سلام ہو ان پر برگزیدہ و پاک و پاکیزہ ہستیوں پر. میں اپنی جانب سے اور آپ تمام مومنین کی جانب سے، زندہ و مردہ متعلقین کی جانب سے اللہ کی حمد بھی بجا لاتا ہوں اور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ تحفہ درود و سلام بھی بھیجتا ہوں. درود بھیج اللہم صل علی محمد و آل محمد.
عزیزان محترم، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان میں توفیق بہت بڑی نعمت ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ نے جو ہمیں توفیق عنایت فرمائی ہے، جس کے تحت آج ہم ایمان کے دعوے دار ہیں، اللہ نے جو ہمیں توفیق عنایت فرمائی ہے اور ہمارا شرح صدر فرمایا ہے اسلام کے لیے، اور اس کے بعد ایمان کے لیے، اور اس کے بعد دعوت دی ہے تقویٰ کی طرف، یہ بھی اس کا لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اس نے اپنی عادت احسان سے ہمارے ساتھ یہ احسان فرمایا ہے، ہم جتنا شکر بجا لائیں وہ کم ہے۔ ہم اسلام کو، ایمان کو، تقویٰ کو، قرآن مجید کو، قرآن مجید میں نازل ہونے والے نظریات کو، افکار کو، عقائد کو، احکام کو بوجھ نہ سمجھیں اپنے اوپر۔ یہ بوجھ اسی قسم کا ہے کہ سمجھنے کے لیے مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح اولاد بوجھ بھی ہے مگر نعمت بھی ہے، نعمت بھی ہے مگر بوجھ بھی ہے۔ ہاں بھائی، نعمت تو ہے ہی ہے، کسی کو حرف نہیں ہے، لیکن ان کا بوجھ بھی تو اٹھانا پڑتا ہے نا، ذمہ داری بھی تو اٹھانا پڑتی ہے۔ آدمی کو اپنی فکر نہیں رہتی، پھر اولاد کی فکر ہو جاتی ہے۔ ہاں، اب کیا کہیں گے آپ اولاد کو؟ صرف بوجھ سمجھیں گے؟ صرف بوجھ نہیں ہے، نعمت ہے۔ اور صرف نعمت سمجھیں گے؟ نہیں، صرف نعمت نہیں سمجھیں گے، ذمہ داری ہے۔ ہاں، جس نے چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بھی حساب لینے کا اندیا دیا ہے، بلکہ واضح الفاظ میں فرمایا ہے، اور جس کے نبی نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں ان کا امتحان بھی لیا جائے گا، وہ تمہیں آزمائش کے لیے دی گئی ہیں۔ اب وہ کثرت اولاد ہو یا کثرت مال ہو یا کثرت علم ہو یا جو بھی نعمت ہو، جو بھی نعمت ہو، اللہ کی نعمتوں کی کوئی تعداد تو معین نہیں ہے نا کہ میں 2-4 گنا دوں، تو 2, 4, 10, 20 تو نہیں ہے، 1000, 500, 1000 سے بھی زیادہ، لاکھ سے بھی زیادہ اتنی نعمتیں ہیں۔ اور یہ دوسری بات ہے کہ ہمیں ہر نعمت کا احساس نہیں ہوتا۔ احساس کب ہوتا ہے؟ جب وہ نعمت کم ہونے لگتی ہے، جانے لگتی ہے، رخصت ہونے لگتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں کئی مرتبہ مثال دے چکا ہوں اس چیز کے لیے کہ ہم دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے کا تو شکر ادا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، ہم سمجھتے ہیں اپنے تئیں کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، ہم نے نعمت اس کی استعمال کی تو شکر ادا کیا۔ کچھ در پردہ نعمتیں ہیں، کچھ چھپی ہوئی نعمتیں ہیں، نظر نہ آنے والی نعمتیں ہیں۔ ایک لقمہ جو ہم اٹھاتے ہیں اس کے لیے کتنا اہتمام ہوا ہے، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں سمندر انوالو ہے؟ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک لقمہ جو ہم کھا رہے ہیں اس میں ہوائیں جو چل رہی ہیں وہ بھی انوالو ہیں؟ ابھی بتاتا ہوں کیسے۔ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایک لقمہ ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں وہ بارشیں جو برستی ہیں، حد یہ ہے کہ پہاڑوں پر جو بارشیں برستی ہیں وہ بھی انوالو ہیں؟ جو ایک لقمہ کھانا ہم کھاتے ہیں اس میں کتنے کھیت انوالو ہیں، کتنے کسان انوالو ہیں؟ ہاں، نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ عزیزان گرامی، ابھی تو بات کی ابتدا ہوئی ہے۔ اگر اس طرح میں گناتا چلا جاؤں
تو کہاں تک نوبت پہنچے گی؟ بہت تاخیر ہو جائے گی، خطبے کا وقت ختم ہو جائے گا، فہرست ختم نہیں ہوگی۔ میں نے چند مثالیں دے دی، اس انداز میں سوچئے، جو سوچے گا یہ سوچنا بھی عبادت ہے۔ یہ اپنے مطالعے کی بنیاد پر اور اس مقام پر کھڑے ہو کر بات کرنے کی بنیاد پر ذمہ داری اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جتنا سوچیں گے اتنا ہی عبادت ہے، جتنا سوچیں گے آخر میں یہی ذہن فیصلہ کرے گا۔ خداوند عالم نے کائنات میں کوئی چیز عبث پیدا نہیں کی ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا عبثا، یہ سب چیزیں تو نے عبث پیدا نہیں کی ہیں، یہ ہوائیں مفت میں یوں ہی نہیں چل رہی ہیں، ان کا کچھ ریزن ہے، کوئی کاز ہے، کوئی مقصد ہے۔ یہ بارشیں یوں ہی نہیں ہو رہی ہیں، گرمی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، سردی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، بارش ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، ہوا چلتی ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، سمندر سے بھاپ بن کے بخار بن کے جو پانی اڑتا ہے اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہے۔ اور اس کے اوپر جو دھوپ کی تپش پڑ رہی ہے، اس تپش کی وجہ سے بھاپ بن رہی ہے، بخار بن رہا ہے، اس کا ایک عظیم مقصد ہے۔ چلیں ان سب چیزوں کا تو شکر ادا کر لیں گے۔ جب لقمہ توڑا، میں نے گزشتہ خطبے میں عرض کیا تھا، ذرا سا ذہنوں کو آپ کے متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس طرف کہ انگلیوں میں اگر موڑ نہ ہو تو لقمہ توڑ لیں گے آپ؟ کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ سامنے روٹی تیار رکھی ہوئی ہے، اگر یہ جوڑ اور موڑ نہ ہو انگلیوں میں، کیا میکانزم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا حکمت عملی ہے۔ جتنا سوچیے گا اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھے گی۔ یہ ناخون نہ ہوتے تو یہ انگلیاں گوشت کا لو تھوڑا سا ہوتی، ان میں طاقت تھی؟ معلوم ہوا وہ جو ہر جمعے تراشنے کا حکم ہے، اس ناخون کے خلق کرنے کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے، اور تراشنے کا حکم ہے، اس تراشنے میں بھی ایک حکمت ہے۔ آج کل خوب سمجھ میں آ رہا ہے، وہ کرونا کی وجہ سے ہاتھ صاف رکھیں، ناخونوں میں میل نہیں ہونا چاہیے، بار بار صابن سے ہاتھ دھوئیں، ہے نا؟ تو آج کل خوب سمجھ میں آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں ہیں، ہم نے شکر ادا کر دیا تو کیا حق ادا ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ عقلائی بات ہے، یہ منطقی بات ہے۔ اب جو لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا تو دانتوں سے چبانا شروع کیا، کبھی دانتوں کا شکر ادا کیا ہم نے؟ یہ بات کہاں سے چلی تھی؟ میں نے کہا تھا جب نعمت جانے لگتی ہے، ساتھ چھوڑنے لگتی ہے، کم ہونے لگتی ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ نعمت ہے۔ زندگی بھر انسان نہیں کہتا دانت بڑی نعمت ہیں، لیکن جب نکلنے لگتے ہیں، جب لقمہ نہیں چبایا جاتا، درد ہونے لگتا ہے، تکلیف ہونے لگتی ہے، اور دبانے سے بجائے چبانے کے الٹا درد ہوتا ہے، تو اس وقت بے ساختہ اندر سے ایک جملہ نکلتا ہے، دانت بھی اللہ کی بڑی نعمت ہیں۔ او اللہ کے بندے، پہلے تو تم نے کبھی نعمت نہیں مانا، ہاں؟ آج کہہ رہے ہو بڑی نعمت ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوگا، اندر کے تمام مراحل کو گن لیجئے، معدے کو گن لیجئے، اور پھر معدے میں غذا کا ہضم ہونا، اور ہضم ہونے کے بعد، ڈائجسٹ ہونے کے بعد اس کا مختلف حصوں میں تقسیم ہونا۔ ہاں، بدن کو پانی کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی ضرورت پوری ہو رہی ہے، بدن کو خون کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی پوری ہو رہی ہے، بدن کو گوشت کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی پوری ہو رہی ہے۔ ہڈی بڑھنے کے لیے ایک ایج ہوتی ہے نا، ہڈی بھی بڑھتی ہے نا، اگر ہڈی نہ بڑھے تو بچہ اتنا ہی رہ جائے۔ ہڈی کو بڑھنے کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے، وہ بھی اس سے حاصل ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں، اور جو فضلہ ہے
وہ خارج ہو رہا ہے، کام کام کی چیزیں بدن میں رک رہی ہیں. توجہ ہے نا؟ ایک وقت کا کھانا کھایا ہم نے چند لقمے، 1 چپاتی 2 چپاتی، کسی کسی خوراک اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، بہرحال اس سے غرض نہیں ہے اس وقت. جو کم سے کم کھاتا ہے وہ بھی 1 چپاتی آدھی چپاتی تو کھاتا ہے. تو عزیزان گرامی، وہ 1 چپاتی کھائے یا آدھی چپاتی کھائے، اس میں بھی یہ سب چیزیں ہیں. اچھا، یہ تو ہوا مادی اعتبار سے. اب بیماری پیدا ہوئی تو بیماری کا علاج اسی زمین سے جس سے کل میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، کل یا پرسوں غالباً وہ آیت پڑھی میں نے اور دوسرا کے پڑھا اس آیت کو کہ انسان کے لیے اسی بارش کے پانی سے اللہ نے اناج بھی پیدا کیا ہے. میں نے ایک خطبہ پہلے عرض کیا تھا کہ اسی مٹی سے، تو مٹی تو کبھی کبھی بدل بھی جاتی ہے. ایک جگہ فلاں چیز پیدا ہوتی ہے، وہ دوسری چیز وہاں نہیں پیدا ہوتی، وہ کہیں اور پیدا ہوتی ہے، تیسری چیز کہیں اور پیدا ہوتی ہے. تو مٹی تو بدل بھی جاتی ہے. خداوند عالم کے کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اس نے کہا بارش، ایک ہی سمندر کا پانی، وہی پانی اس کو بھی دیا جا رہا ہے، اس کو بھی دیا جا رہا ہے، وہی بارش وہاں بھی ہو رہی ہے، وہی بارش وہاں بھی ہو رہی ہے. ایک جگہ اناج پیدا ہو رہا ہے، اس کو غذائیت مل رہی ہے. ایک جگہ پھل پیدا ہو رہے ہیں، اس کو غذائیت مل رہی ہے. ایک جگہ ڈرائی فروٹ پیدا ہو رہے ہیں، اس کو غذائیت مل رہی ہے. ایک جگہ جڑی بوٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کو غذائیت مل رہی ہے. ہماری سوچ تو یہیں تک تھی کہ مٹی ایک ہی مٹی سے پیدا ہو رہی ہیں سب چیزیں. یہ بات صحیح ہے، غلط نہیں ہے، مگر بات اس سے اونچے سمجھنا ہے ہمیں، اور وہ یہ اس سے بالاتر ہو کے سمجھنا ہے. اور وہ یہ کہ پانی جو اس کی غذا قرار پا رہا ہے، بھئی پانی کے ذریعے تو زمین کو زندہ کیا خداوند عالم نے. اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر میں چاہتا تو اس پانی کو کڑوا کر دیتا. اگر وہ پانی کڑوا ہی ہوتا، بھئی کڑوا ہی تو تھا جب وہاں سے چلا تھا. سمندر سے چلا تھا تو کڑوا ہی تھا نا. اگر وہ صاف نہ کرتا، اگر وہ اس میں کچھ تبدیلی اپنی قدرت سے نہ کرتا، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کہیں تو اس نے سارا پانی میٹھا ہی کیوں نہیں پیدا کر دیا. سارا پانی میٹھا پیدا کرتا تو وہ خراب ہو جاتا. اس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کڑوا پیدا کیا. اس کڑوے پانی سے بخارات اٹھے اور وہ برسائے، اس سے زمین کو زندہ کیا، اور زمین کو میٹھے پانی کی ضرورت تھی تو اس کو اپنی قدرت سے میٹھا کر دیا. اب تو کہیں گے سبحان اللہ. ہاں، پاک ہے ذات اس کی کہ جس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے. نقص اسی کو کہتے ہیں جس کے کسی کام میں کوئی عیب نہیں ہے. حکمت ہے، دانائی ہے، میکینزم ہے، ٹیکنیک ہے. ہماری مشینیں جب خراب ہو جاتی ہیں، بھئی کسی اچھے ٹیکنیشین کو دکھائیں. ہاں، کسی اچھے میکینک کو دکھائیں. لوہے کے پرزے جو اسمبل کیے گئے ہیں ان کے لیے اچھے میکینک کی ضرورت ہے. اس کائنات میں یہ سب چیزیں جو پیدا ہوئی ہیں اس کے لیے کسی اچھے میکینک کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان محترم، اس اللہ نے جس نے مٹی سے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو انسان کی حیات کا سبب بنتی ہیں، وہی اللہ اگر نور سے
کچھ ایسے مخلوق کو خلق کرے جو ہماری روح کو غذا دیں اور علم کی غذا دیں، علم کی غذا دیں۔ تو تعجب کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ہم نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو بلا وجہ اور اپنی طرف سے نہیں مانا ہے۔ بس میں صفائی میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ایک جملہ کافی ہے، ہزاروں جملوں پہ، ہزاروں کتابوں میں بھاری ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے نہیں مانا ہے، جو اللہ نے منوایا ہے وہ ہم نے مانا ہے۔ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لوگ اپنے اختلاف کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ختم کر لیں، ہم سے خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ہم سے کوئی ڈائریکٹ اختلاف نہیں ہے، اختلاف صرف اتنا ہے کہ اللہ نے کہا میں نے ان کو بھیجا ہے، ان سے پوچھو۔ نبی مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہمارا تو قصور صرف اتنا ہے کہ ہم نے نبی کا کہا، نبی کا فرمان مان لیا۔ ہم نے نبی سے کوئی اختلاف نہیں کیا، ہم نے نبی سے کوئی چیخ پکار نہیں کی، ہمیں نبی نے اپنی بزم سے نہیں اٹھایا۔ ہمیں بڑا قصوروار قرار دیتی ہے دنیا۔ دیا کریں فیصلہ تو فیصلے کے دن ہوگا نا، یوم الفصل، یوم الدین۔ جب مالک کے پاس پہنچیں گے، مالک یوم الدین کے پاس پہنچیں گے، فیصلہ تو وہاں ہوگا۔ کس کو کیا کہنا ہے، کس کو کیا نہیں کہنا ہے، کس کو کچھ کہنا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ ان کا تم نہ کہو، میں خود کہہ لوں گا۔ اختلاف تو بھائیوں میں ہو جاتا ہے، وہ والا اختلاف ہے جو خود سے پیدا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جب کسی کا اللہ سے اختلاف ہو جائے، اللہ کہے ایسا ہے، ان کا نہیں ایسا ہے، اللہ کا نبی کہے اللہ یہ چاہتا ہے، اس کے حکم سے میں کہہ رہا ہوں، اتنا بتائیے تھوڑی دیر کے لیے آپ صرف اور صرف مسلمان ہو جائیں، اپنے کو مومن نہ کہیں، متقی نہ کہیں، اپنے کو حق پہ نہ کہیں، صرف مسلمان۔ اچھا مسلمان نہیں کہیں، صرف انسان کہیں۔ انسان بھی اس لیے کہ صاحب عقل، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے جو گمراہ قومیں ہیں نا، عقل سے محروم نہیں ہیں۔ اگر عقل سے محروم ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے پھر جائز نہیں ہوگا کہ ان کو آخرت میں سزا دے، اور سزا بھی سخت والی، جہنم والی۔ آ رہی بات سمجھ میں نہیں؟ صلوات پڑھے محمد والا۔ ان کو جو اللہ نے عقل دی ہے، عقل اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، اور ابھی ذکر ہو رہا تھا، ابھی ذہن سے محو نہیں ہوئی ہوگی بات، اور ہمیشہ کی سنی ہوئی بات ہے، ہمیشہ جانتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی نعمتیں انسان کو دی ہیں ان کا امتحان لے گا۔ تو عقل اگر نعمت ہے تو اس کا امتحان لے گا، اور امتحان لے گا تو اس کا نتیجہ اگر صحیح نکلا تو جزا ہے، ایسی ویسی نہیں، ایسی ویسی جزا نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کے فرامین میں سے یہ بات نکلتی ہے، یہ بات سامنے آتی ہے، یہ بات سامنے آتی ہے، معصومین علیہ السلام کے فرامین سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی شخص کائنات میں، قرآن مجید میں آیات بھی ہیں ایسی،
اور ظاہر معصومین تو وہی فرماتے ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہو. اب وہ جو قرآن مجید میں موجود ہے کبھی ہمیں نظر آتا ہے کبھی ہمیں نظر نہیں آتا. ہماری نظر اتنی بالغ نہیں ہے, اتنی رسیدہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پہنچ سکے. اس لیے معصومین کا نام لیتے ہیں چونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پڑھا کر بھیجے گئے ہیں. اور بقیہ 13 معصوم بھی. صحیح بات تو یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو علم دیا گیا ہے, لیکن دنیا والوں کو بتانے سمجھانے کے لیے جیسا وہ سمجھتے ہیں ان کے مطابق ہم یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو رسول نے پڑھایا ہے. اللہ رسول کا اللہ نے پڑھایا رسول کو, رسول شاگرد ہیں اللہ کے. ایسا ہی ہے نا, اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. کچھ لوگ جناب جبرائیل کا واسطہ دیتے ہیں درمیان میں, وہاں واسطے کے قائل ہو جاتے ہیں, یہاں واسطے سے بڑا ڈر لگتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. استاد تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی ہے, اور جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ہے وہ اللہ کے پاس سے پہنچا ہے. اور اللہ نے ضمانت لی ہے. اللہ کا ضمانت لینا توبہ, اللہ اللہ اکبر. جو اللہ کی کبریائی کو سمجھتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی ضمانت کتنی بزرگ چیز ہے, کتنی اہم چیز ہے. کہ اللہ نے ضمانت لی ہے اس بات کی, وما ینطق عن الہویٰ, وہ اپنی خواہش سے بات ہی نہیں کرتا, اپنی طرف سے بات ہی نہیں کرتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ. ہاں مگر یہ کہ جب میری وحی نازل ہو جاتی ہے تب وہ کلام کرتا ہے. چنانچہ تاریخ میں ایک آپ تفسیر کی کتابیں دیکھیں تو آپ کو بار بار ملے گا کہ کسی نے کوئی بات کہی, حضور نے سکوت فرمایا. اگر فوراً جواب دیتے تو اپنی طرف سے ہوتا, انتظار فرمایا, انتظار کیا, جس کا انتظار تھا ادھر سے آیا پیغام لے کر, حضور نے پھر جواب دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, کچھ لوگوں کی نظر میں انڈائریکٹ, ہماری نظر میں ڈائریکٹ شاگرد ہیں اللہ کے. اور جو اللہ, قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں, توجہ سماعت فرمائیں, جو اللہ اپنے رسول کو علم دے سکتا ہے تو کیا کسی دنیا کی کسی فرد میں یہ طاقت ہے کہ اللہ سے کہے بس اب کسی اور کو علم نہ دینا؟ ہاں کہہ سکتا ہے کوئی؟ میرے خیال سے پاگل میں بھی اتنی سکت نہیں ہوتی جو یہ جملہ کہہ سکے. پاگل بھی یہ جملہ نہیں کہے گا, اس لیے کہ اس میں ویسے سکت نہیں ہوتی. عزیزان محترم, 12 امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم اللہ کی طرف سے ملا ہے. اب یہ بات کسی کو ہضم ہوتی ہے, کسی کو ہضم نہیں ہوتی. یہ ہضم کا لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا ہے. اب کوئی کہے کہ نہیں ہضم کا لفظ مناسب نہیں, تو بھائی ٹھیک ہے, اگر آپ کو انگریزی کی عادت ہو گئی تو ڈائجسٹ کہہ لیجیے. کسی کو یہ بات ڈائجسٹ ہوتی ہے, کسی کو نہیں ہوتی. تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جسے اللہ نے جسم کے لیے بہت سی غذائیں پیدا کی. بعض غذائیں بعض لوگوں کو ہضم ہوتی ہیں, بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. توجہ فرمائیے آپ نے مثال کے اوپر. اسی طریقے سے بعض باتیں ہیں, بعض ذہنوں کو ہضم ہو جاتی ہیں, ڈائجسٹ ہو جاتی ہیں, بعض ذہنوں کو ڈائجسٹ نہیں ہوتی. ہم حمد بجا لاتے ہیں اللہ کی کہ ہمیں یہ باتیں ہضم ہوتی ہیں. یہ ہضم ہونے کا لفظ جو میں بار بار استعمال کر رہا ہوں, آئیے قرآن کی اصطلاح میں کیا, نبی کے معصوم نبی کی زبان سے, جس نبی کا اللہ نے قرآن مجید میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے حضرت موسیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے.
قرآن مجید میں 1,24,000 نبیوں میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہماری کتاب میں جو ہمارے نبی پر، جو آخری نبی پر نازل ہوئی، اس میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ کا ہے۔ ایک خصوصیت اور ہے، وہ کسی اور موقع پہ عرض کروں گا۔ گزارش یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی دعا ہے، رب اشرح لی صدری، بار الہ میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا حضرت موسیٰ کا اپنے زمانے میں سب سے چوڑا سینہ تھا؟ سینہ سائز کے اعتبار سے نہیں بڑھا، گنجائش کے اعتبار سے بڑھا۔ رب اشرح لی صدری، یہ شرح صدر جو ہے یہ ہے ڈائجسٹ ہونا اور ہضم ہونا۔ بھئی دنیا میں بہت سی قومیں، اکثریت تو انہی کی ہے نا۔ اب بہت سی باتیں آ رہی ہیں ذہن میں، کہنا پڑیں گی، کچھ تو کہنا پڑیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کثیر لوگ وہ ہیں جو اسلام نہیں لائے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ میرے جملے پہ؟ نہیں، اگر توجہ کی ہوتی پوری تو اتنا خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ اگر اس صلوات کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہن کے دریچے کھل جائیں تو کھل جانے چاہیے، اور اگر اس صلوات کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو سنا سب ذہن سے نکال دو، اب نئے سرے سے سنو، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں بھائی، اس وقت دنیا میں پاپولیشن کتنی ہے؟ اس میں اکثریت کس کی ہے؟ جو سرے سے کسی دین کو اور اللہ کو نہیں مانتے۔ جب اللہ کو نہیں مانتے تو دین کو بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اکثریت پہ ناز نہیں کیا جا سکتا، اکثریت پہ فخر نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، ہمارے پڑوس میں ملک موجود ہے انڈیا، وہ دشمن کہہ کے دشمنی پکی کر لی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کسی سے دشمنی کرو تو ایک دوستی کا راستہ کھلا رکھو۔ مجھے انڈیا کے فیور میں دوستی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مگر انڈیا ہو یا کوئی ہو، خود پاکستان کی بقا کے لیے اگر ضرورت پڑے، اور وہ کون، میں تو فیصلہ نہیں کریں گے، وہ وہی فیصلہ کریں گے جن کے ہاتھوں میں ملک ہے، جو محافظ ہیں ملک کے، سو کال جیسے بھی ہیں، اس سے بحث نہیں ہے، جیسے بھی ہیں وہی فیصلہ کریں گے اس وقت فائدہ مند ہے یا نہیں۔ تو دوستی کا دروازہ بھی تھوڑا، بات چیت کا دروازہ بھی تھوڑا سا رکھنا چاہیے گنجائش۔ بہرحال اکثریت وہاں کس کی ہے؟ بولیں جلدی، ہندوؤں کی اکثریت ہے نا؟ اچھا، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہندو، اس میں ہندوؤں میں کئی قومیں، بدھسٹ بھی ہندو ہیں اور شنٹو بھی ہندو ہیں، یہ سب ملا کے بہرحال ان کی اکثریت ہے۔ تو اگر اکثریت معیار ہے تو انڈیا میں ہندو حق پر ہیں، دنیا میں جو دین کو نہیں مانتے وہ حق پر ہیں۔ اب آئیے دین ماننے والوں میں، بگڑ گئے دین، اللہ کے دین کو بگاڑ دیا، اللہ کی کتابوں میں تحریف کر دی، نام نبی کا لیا لیکن پٹری سے اتر گئے، شرک کر بیٹھے۔ عیسائی ہیں، عیسائی دنیا میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ ہیں جو دین کو ماننے والے ہیں۔ اب ہر شخص اپنی معلومات کے اعتبار سے سمجھے گا میری بات کو۔ دین جو عیسائی مذہب کہا جاتا ہے نا، عیسائیت، وہ عیسائیت اصل اگر ہو تو وہ عین اسلام ہے۔
قرآن کی دلیل کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، مطالعے کے بعد میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن پٹری سے اتر گئے، اللہ کا شریک قرار دے دیا، اس لیے وہ حق پہ نہیں رہے۔ دین آیا تھا اللہ کی طرف سے، بگاڑ دیا انہوں نے۔ توجہ، اب اس سے زیادہ تو آسان نہیں ہو سکتا نا۔ آیا تھا جب اللہ کی طرف سے تو حق تھا، جب تک نبی تھے حق تھا، جب نبی کا ساتھ چھوٹ گیا تو اکثریت گمراہ ہو گئی۔ تو گمراہ کون لوگ ہیں؟ اکثریت پہ۔ اکثریت کیا ہے؟ گمراہ۔ کرسچینٹی کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوا دنیا میں اس وقت، ابھی ایک بات اور کہوں گا، نتیجہ خیز ہوگی وہ بھی۔ دنیا میں اس وقت اگر جائزہ لیا جائے، اور وہ اتفاق سے میرا موبائل انہوں نے لے لیا اس میں، ورنہ میں ابھی آپ کو کیلکولیشن جو ہیں اس کا سروے رپورٹ وہ دکھا دیتا اور پڑھ کے سنا دیتا۔ 45 سے 2019 تک کی سروے رپورٹ آئی ہوئی ہے۔ ہر زمانے میں، ہر ملک میں اکثریت گمراہ ہوتی رہی ہے۔ تو آج اگر کوئی سینہ تان کے یا چیخ کر ہمارے سامنے کہتا ہے ہم حق پر ہیں اس لیے کہ ہم زیادہ ہیں، تو زیادہ ہونا اللہ کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ کی نظر میں جو حق پر ہے وہ حق پر ہے۔ قرآن مجید کے حافظوں کو وہ آیت بھی تو یاد ہونی چاہیے جس میں اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ۔ ابراہیم اپنے زمانے، علی نبینا علیہ السلام اپنے زمانے میں واحد تھے، یکتا تھے، موحد۔ روئے زمین پر صرف ایک موحد، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا، صرف ایک ذات، وہ حضرت ابراہیم کی۔ اللہ نے کیا فرمایا ان کے لیے؟ امت کا لفظ استعمال کیا، کانا امتن۔ معلوم ہوا اللہ کے نزدیک تعداد معیار نہیں ہے، حق پہ ہونا دلیل ہے۔ عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے بڑے چالاک، بڑے ہوشیار، بڑے عیار لوگ ہیں، کہ تو پھر آپ کے تو امام 12 ہیں اور ہمارے تو صرف اتنے ہیں، یہ کہہ سکتا ہے کوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہیں 12 مگر بات ایک ہے۔ تمہارے جتنے ہیں اتنے طریقے ہیں۔ تمہیں 4 میں بتانا پڑے گا صحیح کون سا طریقہ ہے، ہمیں 12 میں کہنا پڑے گا ایک ہی طریقہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، اگر یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے اور یہی صحیح ہے، تو اس صحیح عقیدے کے مطابق پھر ہمیں تقوی پر ہونا چاہیے۔ اسلام کافی نہیں ہے، ایمان کافی نہیں ہے، صرف اعمال بھی کافی نہیں ہے، صرف ایمان بھی کافی نہیں ہے۔ دعوے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے، قرآن مجید کو گواہ بنا کر، اس کی آیتوں کو سامنے رکھ کر، 89 یا 98 آیات تو ہم درس قرآن میں یہاں مومنین کو سنا چکے ہیں، کہ جس میں خداوند عالم نے جہاں آمنو کا لفظ استعمال کیا وہاں عامل الصالحات بھی استعمال کیا۔ اور یہ سورہ والعصر جو پڑھے جاتے ہیں، ہمیشہ میں خطبے میں پڑھتا ہوں، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اس کے بعد اعمال صالحہ بجا لائے۔ ہر جگہ ایسا ہی ہے، چاہے مفرد کے صیغے میں ہو آمنا وعمل صالحا، یا جمع کے صیغے میں ہو آمنو وعملوا الصالحات۔ آمنو وعملوا کو خداوند عالم نے اس طرح 7 بیان فرمایا ہے
کہ جس طرح رسی کے بل ساتھ چلتے ہیں۔ مثال یاد ہے نا؟ مثال یاد ہے؟ قرآن اور اہل بیت کے بارے میں نے مثال دی تھی۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے ایمان اور عمل۔ اب یہاں پہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہے کہ وہ فلاں نے اتنے ہاسپٹل قائم کیے، فلاں نے اتنا، اور فلاں نے اتنی دولت، اور ابھی پچھلے دنوں ایک پوسٹ وائرل ہو رہی تھی کہ وہ کسی پلیئر کا نام تھا کہ اس کی اتنا دولت ہے، اتنا سرمایہ ہے، اور اس نے سب دولت رفاہ عام کے کاموں کے لیے مخصوص کر دی۔ بھائی پہلے وہ کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہے، پھر کوڑیاں بھی خرچ کرے گا تو وہ پہاڑیوں کی برابر اجر دینے کا وعدہ فرماتا ہے۔ کوڑیوں کے برابر خرچ کرے، وہ پہاڑیوں کی برابر۔ اور اگر لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تو پہاڑیوں کی برابر بھی خرچ کریں تو کوڑیوں کی برابر اجر دینے والا نہیں ہے وہ۔ اس نے صاف کہہ دیا ہے، دھوکے میں نہیں رکھا، وہ کسی کو دھوکے میں نہیں رکھتا۔ اللہ کہتے ہی اس کو ہیں جو حق کہتا ہے، حق ہے، حق کہتا ہے، حق کے ذریعے سے حق کو پہنچاتا ہے، حق کے ذریعے سے حق کو بچاتا ہے۔ اللہ کہتے ہی اس کو ہیں، اس نے دھوکے میں نہیں رکھا، اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ جب وہ میدان حشر میں آئے گا اور کہا جائے گا کہ اس کا تو نام اعمال میں یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا، تو اللہ کی طرف سے جواب قدرت یہ آئے گا کہ اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اور جس کے لیے اس نے کیا تھا جائے اس سے اجر لے لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جس کے لیے کیا تھا اس سے اجر لے لے۔ تو ہاں، اب اللہ کے لیے کرنا پڑے گا۔ کوئی وطن چھوڑے تو اللہ کے لیے، ہجرت کرے تو اللہ کے لیے، اور کوئی مہاجرین کی مدد کرے تو اللہ کے لیے۔ انصار کا ذکر آ گیا، اور یہی قانون چلتا رہے گا پوری دنیا میں۔ اب نبی کا نمائندہ مدینے کو چھوڑے تو اللہ کے لیے، مکے آئے تو اللہ کے لیے، مکے کو چھوڑے تو اللہ کے لیے، کربلا پہنچے تو اللہ کے لیے۔ سفر اللہ کے لیے، سفر اللہ کے لیے۔ ہم اور آپ بھی سفر کرتے ہیں نا، کائے کے لیے کرتے ہیں؟ کائے کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے لیے، کبھی نوکری کے لیے، ملازمت کے لیے، اس سے پہلے کا تعلیم کے لیے، یا تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے۔ ہاں، موسٹلی 90%، بلکہ 95%، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ جو ہم نے زندگی میں سفر کیے ہیں وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کیے ہیں۔ ہاں، ماں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے، یا زیارت حاصل کرنے کے لیے، یا حج یا عمرہ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے سفر کیے ہیں، وہ مستثنیٰ ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو سفر کیے گئے وہ سب دنیا کے لیے کیے گئے۔ تو جو سفر اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ والوں کے لیے کیا ہے، تو اللہ اس کا اجر دینے والا ہے۔ اور اللہ کی مہربانی پہ حرف نہ آئے، اس لیے میں کہہ دوں، وقت ختم ہو گیا اور خطبہ بھی میرا مکمل ہو گیا، کہ اگر اللہ اجر دیتا ہے ان کو، تو پھر یہ جو جسمانی ضرورت کے لیے سفر کرتے ہیں، کسی نے معالجے کے لیے سفر کیا، اب آپ کا ذہن کہیں اور نہ پہنچ جائے، صلوات پڑھیں محمد والے۔ کسی نے اپنے خاندان کے لیے تجارت کی اور اس تجارت کو فروغ دینے کے لیے سفر کیا، تو یہ سفر رائے گا جائے گا؟ ان کا نہیں، میں رحمان ہوں، میں بندے کی محنت کو، عمل کو ضائع نہیں جانے دیتا، بس شرط یہ ہے کہ میرے دین کی مخالفت میں نہ ہو۔
جس مقصد کے لیے میں نے نبیوں کو بھیجا ہے، نبیوں کے جانشینوں کو بھیجا ہے، اس مقصد کی مخالفت نہ کرتا ہو تو اجر میں دینے کو تیار ہوں۔ چنانچہ کاسب کا بھی اجر رکھا، تاجر کا بھی اجر رکھا، محنت کرنے والے کا بھی اجر رکھا، عزیزان گرامی ایک ایک قطرہ پسینے کا اجر رکھا۔ تو جو اللہ پسینے کے قطروں کو، توجہ ہے آپ کی، جو اللہ پسینے کے قطروں کو نظر انداز نہیں کرتا، وہ پسینہ جو دنیا کی زندگی کے لیے ہمیں آیا ہو، تو وہ اللہ اگر کسی نے دین کے لیے سفر کیا ہو اور خون کا قطرہ قطرہ بہا دیا ہو، تو اس کو کیسا اجر دے گا؟ دنیا والوں کی نظر میں تو یہ ہے، دنیا والوں کی نظر میں تو یہ ہے کہ ان کو جوانہ نے جنت کا سردار بنا دیا۔ اور کسی پوچھنے والے کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، ان کا پھر ان کے والد کا کیا ہوگا؟ ان کا ابوہما خیر منہما، ان کے والد ان سے بہتر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں نا، ان کے سامنے کسی کی بات تو چل نہیں سکتی نا۔ تو عزیزان گرامی وہ پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کی محبت اور اطاعت میں نے کہہ چکا ہوں۔ میں آپ میدان حشر میں اس بات کو انکار نہیں کر سکتے۔ میں کہہ چکا ہوں اسی خطبے میں کہ اللہ نے دو چیزیں بھیجی، ایک قرآن، ایک نبی۔ امت نے، رسول نے امت کے لیے دو چیزیں چھوڑی، ایک قرآن، ایک اپنی اطاعت۔ امت سے دو چیزیں طلب کی، ایک اطاعت، ایک مودت۔ ان کے درمیان میں رہیں گے تو متقی رہیں گے، ان سے بچ بچا کے ادھر ادھر نکلیں گے۔ ان کو کسی وقت کے ٹائم کے سرکل میں ان کا ایام ازا، یوم ولادت، یوم شہادت، اگر اس حد تک ان کو محدود کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کو عالم کے لیے بھیجا ہے۔ ہاں، چند دنوں کے لیے نہیں بھیجا ہے، چند ساعتوں کے لیے نہیں بھیجا ہے، چند علاقوں کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہ کربلا گئے تو کربلائی بن گئے اور واپس آئے تو آزاد بن گئے، اس لیے کہ ہمارا ملک آزاد ہے۔ ہاں، ہمارا ملک آزاد ہے، یہاں آئے تو آزاد بن گئے، وہاں گئے تو کربلائی بن گئے، وہاں گئے تو مکی بن گئے، یہاں آئے تو مکھی بن گئے۔ سمجھے ہی نہیں ہیں آپ، مزہ نہیں آیا، مجھے مزہ نہیں آیا۔ وہاں گئے تو مکی بن گئے، یہاں آئے تو مکھی بن گئے، اب گندگی پہ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اور کیا کروں، اب میں کہاں سے الفاظ لاؤں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ہری پگڑی باندھ لی، مدنی بن گئے۔ ہاں، بس اب نہیں کہتا، اپنے مطلب کی بات کیجئے، چھوڑیے دوسروں کا ذکر۔ بات یہ ہے کہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ الفاظ بدل بدل کے یہ بات کئی طرح کہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو چیزیں چھوڑی ہیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو چیزیں چھوڑی ہیں، ان دونوں کا مقصد یہی ہے کہ میں نے قرآن اور اہل بیت چھوڑے ہیں تمہارے لیے، ان کے ساتھ رہنا، تو جو ان کے ساتھ رہے گا وہ متقی ہوگا، کچھ اور تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب اس بات پہ تو لڑتے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑی ہیں، یہ والی، وہ والی دو چیزیں نہیں چھوڑی۔ بھئی وہ ان کو چھوڑو، جو چھوڑی ہیں، جس پہ آپ کو یقین ہے اس پہ تو عمل کریں، اس پہ کام کریں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اگر ہم قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہوں تو ہمارے اندر وہ خرابیاں نظر نہیں آئیں گی جو دنیا والوں میں خرابیاں نظر آتی ہیں۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں قرآن اور اہل بیت،
کبھی اہل بیت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، کبھی قرآن کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، تو سال بھر میں کئی مرتبہ قرآن چھوڑا، کئی مرتبہ اہل بیت کو چھوڑا۔ برا مت مانیے گا، نیت کو دیکھیں کس نیت سے کہی جا رہی ہے بات، ہمدردی میں کہی جا رہی ہے، خیر خواہی میں کہی جا رہی ہے، مالک کے حکم سے کہی جا رہی ہے، یہ اپنی طرف سے کہی جا رہی ہے۔ اگر اپنی طرف سے کہی جا رہی ہے تو قابل بحث ہے، لیکن اگر مالک کی طرف سے چلی ہے تو وہ کہتا ہے میری ذات میں بحث کر لو جتنی تمہیں کرنا ہے، مجھے ماننے سے پہلے خداوند عالم فرماتا ہے قرآن مجید میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ایسی حدیثیں، اللہ کو ماننے سے پہلے، اللہ کو ماننے سے پہلے اللہ کی ذات میں صفات میں بحث کر لو، مباحثہ کر لو، مناقشہ کر لو، تحقیق کر لو، تحقیق کر لو، سب کچھ کر لو، اجازت ہے۔ اگر کوئی اس راستے میں مر گیا تو وہ حق پر سمجھا جائے گا، لیکن جب کر دیا لا الہ الا اللہ، اب محمد الرسول اللہ سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ جب کہہ دیا محمد الرسول اللہ تو اب علی ولی اللہ سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ جب کہہ دیا علی ولی اللہ تو 12 سے اثنا عشری 12 سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ جو 12 کے وفادار ہوں، اطاعت گزار ہوں، فرما بردار ہوں، وہ متقی ہی ہو سکتے ہیں۔ جو متقی ہوں انہی کے لیے خداوند عالم نے فرمایا اُزلفت الجنۃ للمتقین، اُزلفت الجنۃ للمتقین، جنت صاحبان تقوی کے لیے سجائی ہے، سجائی گئی ہے، سجائی گئی ہے۔ آئے ہے ایک تو جنت اور اوپر سے سجائی گئی، پھر سجانے والا کون؟ وہ اللہ۔ اللہ نے دنیا کے لیے نہیں کہا میں نے دنیا سجائی ہے، دنیا کے لیے دعویٰ کیا؟ بنائی ہے۔ اس لیے انسان کی کچھ تبدیلیاں سجاوٹ کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ انسان کچھ تبدیلیاں کرتا ہے، ریپلیسمنٹ کرتا ہے، کچھ ادھر کی چیزیں ادھر، ادھر کی چیزیں ادھر، ادھر یہ وہ کرتا ہے، تو کچھ سجاوٹ کے زمرے۔ جنت میں اللہ کے علاوہ کسی کو دخل نہیں ہے، اللہ نے بنائی ہے، اسی نے سجائی ہے، اور سجا کے کہا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، میں نے یہ جنت کس کے لیے سجائی ہے؟ صاحبان تقوی کے لیے۔ صاحبان تقوی بننے کے لیے امام المتقین کی امامت میں آنا پڑے گا۔ مشکل ہو گئی بات؟ نہیں، جن کے لیے ہو مشکل ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وہ علی کو ماننا ہی مشکل ہے، بس جب مان لیا تو پھر ساتھ چلنا مشکل نہیں ہے۔ حضور کا فرمان ہے ساری دنیا کہیں جا رہی ہو تم علی کے پیچھے چلنا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ خدا بندہ تجھے واسطہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کا، تمام انبیاء کا واسطہ، تمام اولیاء کا واسطہ، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، جناب سید طاہرہ کا واسطہ، بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری تسبیح و تکبیر کو و تحمید کو قبول فرما لے۔ بار الہ ہمیں اپنی توحید کے لیے جس طرح تو نے ہمارا شرح صدر فرمایا اس پہ ثابت قدم فرما۔ بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ بار الہ ہمارے گزشتگان کی عبادتوں کو قبول فرما۔ بار الہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، گزشتگان کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ نئی نسل، جوان نسل کی ہدایت کے اسباب مہیا فرما۔ بار الہ ہمارے علم و عمل کی طاقت میں اضافہ فرما۔ بار الہ ہمیں دوسروں تک صحیح پیغام پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ایک دعا کر دوں کہ بار الہ جو جمعے کی نماز میں دیر میں پہنچتے ہیں اور خطبہ سننے سے محروم رہتے ہیں، اگر جو لوگ عادتاً ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سال بھر محروم رہتے ہیں، ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ بار الہ ان کی محرومی کو تمام فرما دے، ختم فرما دے۔ بار الہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہم سب کو بر وقت پہنچنے کی توفیق عنایت فرما۔
ایک نصیحت جو خطبے میں بھی کرنی چاہیے، دعا میں بھی کر رہا ہوں، اور ویسے بھی نجی گفتگو میں بھی مجھے بھی کرنی چاہیے، آپ کو بھی کرنی چاہیے، وہ یہ کہ ہمیں تمام پروگراموں میں، چاہے وہ مجلس ہو، محفل ہو، ہاں دیکھ لیں ادھر کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، وائے ہو آپ کے اوپر کہ اتنی اہم بات کو نظر انداز کر کے دروازے کی طرف گھور رہے ہیں. پھر کہتے ہیں مولانا سخت بہت ہیں. یہ دیر میں آنا اور خطبے کو فضول چیز سمجھنا، یہ ضد ایمان ہے، ضد ایمان. تقویٰ کی بات چھوڑیں، دور کی بات ہے، یہ ضد ایمان ہے بات. ضد کس کو کہتے ہیں؟ اپوزٹ. یہ ایمان کے اپوزٹ بات ہے. خطبے کی بات کو جیسی بھی ہو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. اس کے اندر کوئی نہ کوئی آیت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی روایت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی نصیحت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی واعظ ہوتا ہے. اور اللہ واعظ کرتا ہے، اللہ کا نبی واعظ کرتا ہے، نبی کے جانشینان برحق واعظ کرتے ہیں. یہ واعظ ایسی چیز ہے. یہ جاہل ملاؤں نے، جاہل ذاکروں نے ممبر بیٹھ کے ملا یہ ملا وہ کہتا کسی اور کو ہے، آپ سمجھتے کسی اور کو ہیں. وہ کہتا کسی اور کو ہے. اگر اسے پکڑے، اس سے پوچھے تو وہ یہی کہے گا میں نے ان کو کہا ہے، آپ کو تھوڑی کہا ہے. عزیزان گرامی، خطبے کے لیے دعا کیجئے، ہمیں خطبہ سننے کی توفیق عنایت فرمائے. اگر میں یہ دعا کروں کہ ہمیں تفسیر کی کتابیں پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے تو جھوٹ موٹ کا آمین کہنا پڑے گا. اس لیے کہ تفسیر کی اتنی کتابیں ہیں اور وہ اس میں بھی جگہ جگہ عربی اور فارسی ہے، وہ پڑھ نہیں سکتے آپ. تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا کہیں کہیں حاشیہ پڑھ سکتے ہیں. قرآن مجید پڑھیے، حاشیے کے ساتھ پڑھیے، اور جب تفسیر کی ضرورت پڑے تو تفسیر سے رجوع کیجیے. جو بات سمجھنے کی نہ ہو اسے عالم دین کے پاس لے جائیے، کتاب کو سمجھیے، کتابوں سے رشتہ برقرار رکھیے، کتابوں سے رشتہ مت توڑیے. موبائل ساتھ نہیں آ جائے گا، موبائل ساتھ نہیں جائے گا، موبائل ساتھ نہیں جائے گا. 3 دفعہ کہا ہے میں نے. کیا چیز ساتھ جائے گی؟ تلقین ساتھ جائے گی. کفن پہ جو لکھا جاتا ہے وہ ساتھ جائے گا. وہاں 40 مومنوں کے نام لکھے جاتے ہیں، 40 موبائلوں کے، اور 40 یہ جو موجود ایجادات ہیں، یہ 40 ایجادات کے نام نہیں کہ 40 چیزیں جو تمہارے زمانے میں ایجاد ہوئی ان کے نام لکھیے. ان ایجادات پہ فخر نہیں کرنا چاہیے. 40 مومنوں کے نام لکھے جاتے ہیں. مومنوں کے؟ کس کے؟ مومنین کے. وہ کیا ہے ایمان والی صفت؟ وہ اپنے اندر پیدا کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ ہمیں ان کے مصاحبین میں شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم فصل علی محمد وآلہ اکثر ما صلیت علی احد من خلقک وارضہ عنا افضل واکرم ما جزیت احدا من انبیائک عن امتہ انک انت العزیز الحکیم.